امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس. کہا نتنیاہو کے ساتھ ملاقات میں ہم نے حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا. ہم غزہ پر قبضہ کر کے اس کو اپنی ملکیت بنائیں گے. ضرورت پڑی تو غزہ میں امریکی فوج تعینات کی جائے گی. ایران پر سخت پابندی عائد کریں گے. اسرائیلی وزیراعظم نے کہا میں اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرے. اسرائیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے. پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا. اعلامیہ کے مطابق پرنس کریم آغا خان کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا. مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے. پرنس کریم آغا خان کا انتقال کے وقت اہل خانہ ان کے پاس موجود تھے. پرنس کریم آغا خان کے جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی. پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا. جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے اور فلسطینی امدادی ایجنسی انروا کے لیے فنڈنگ روکنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. میڈیا سے گفتگو میں کہا فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں. غزہ اب خطرناک جگہ ہے, رہنے کے قابل نہیں. کہا ضروری نہیں کہ غزہ میں اسرائیلیوں کی آباد کاری کی حمایت کروں. دیکھنا ہوگا مصر اور اردن فلسطینیوں کو جگہ دیں گے یا نہیں. صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے میمو پر بھی دستخط کر دیے. کہتے ہیں ایران نیوکلیر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے. ایران نے حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا. چین پر اضافی ٹیرف لگانے سے متعلق امریکی صدر کا کہنا تھا چینی صدر سے مناسب وقت پر بات کریں گے اور اس کے لیے کوئی جلدی نہیں. چین اگر جوابی طور پر ٹیرف عائد کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. بھارتی ہر دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کے نشان دو قالب یکجان کشمیر اور پاکستان. آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 7 دہائیوں سے جاری مظالم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد رکی ہے نہ تھمی ہے. شہیدوں کے لہو سے آزادی کا چراغ حریت کے الاؤ میں تبدیل ہو گیا. جموں کشمیر کے سلگتے چنار، ڈل جھیل کا خون آلودہ پانی، دنیا کو سنہرا بھارتی دہشت گردی کی کہانی. بھارتی فوج اب تک 2.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی. 11,000 سے زائد خواتین سے اجتماعی زیادتی اور 7,000 سے زائد نوجوان ماورائے عدالت قتل کیے جا چکے. ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا. دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی. وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پیغام میں کہا 5 فروری پاکستان کشمیری عوام میں ہم آہنگی کی پہچان ہے. مظلوم کشمیری بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں. بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں. کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا. آرمی چیف کا 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال. کہا عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنج سے مکمل طور پر آگاہ ہے. عوامی حمایت سے آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں. فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی. شرکا کانفرنس کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سخت نوٹس. ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. فورم نے زور دیا کہ عبوری افغان حکومت فتنۃ الخوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے ٹھوس اور عملی اقدامات کرے. امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج، اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. فورم نے اعادہ کیا بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم کو عوامی حمایت سے ناکام بنائیں گے.
قربانیاں رائیگاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی کو پھر سے ختم کریں گے، وزیراعظم شہباز شریف نے عزم دہرا دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پچھلی حکومت دہشت گردوں کو واپس لائی، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ 2018 تک 80,000 قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں زخمی جوانوں سے ملاقات کی، ان کے حوصلے بلند تھے۔ تقریب میں شاندار گیت گایا گیا، جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تقریب میں وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا اوورسیز کے پیسوں سے قومی خزانے کو فائدہ ہوتا ہے، اوورسیز کی محنت سے ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا۔ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ اجلاس میں مہنگائی 2% آنے پر قوم کو مبارکباد دی، کہا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لا رہی ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو، زرعی ٹیکس وقت کی ضرورت ہے، دائرہ کار صوبوں تک پھیلا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط ملا نہ، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اگر پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ پی ٹی آئی نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کو خط بھیجے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ خان صاحب نے کل اوپنلی کہا ہے جیل میں چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے، میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک میٹنگ کا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں تھی اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں۔ بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات خود صحافیوں کو بتائے۔ انہوں نے کہا پاک فوج کے ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ شبلی افراز کہتے ہیں دہشت گردی سمیت دیگر منفی سرگرمیاں بڑھنے سے بانی پی ٹی آئی پریشان ہیں، انہیں ملک کی فکر ہے۔ بحیثیت قومی لیڈر خط لکھا، سیاسی عدم استحکام سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ 99% اور 80% اس کی بات کس سے ہو رہی ہے، اس کے ساتھ طے ہوئی ہے۔ میرے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کے علاوہ کوئی بندہ ان کو نہیں ملا۔ اگر اس سے اوپر یہ کہیں کسی سے ملے ہیں تو یہ بتائیں کس سے ملے۔ آرمی از ناٹ ان نیگوشیشن ود پی ٹی آئی اور اپوزیشن۔ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل بھی مذاکرات میں شامل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ علی امین گنڈاپور سے پوچھیں کہ 80% باتیں کس طرح سے طے ہوئی ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا گنڈاپور نے جب وابڈا دفاتر پر حملہ کیا تب ان کا اور محسن نقوی کا رابطہ ہوا۔ وفاقی حکومت ایکشن کرنا چاہتی تھی۔ علی امین کی محسن نقوی اور اویس لغاری سے ملاقات کے بعد کارروائی نہ ہوئی۔ علی امین گنڈاپور شاید انہی رابطوں کو آج بیان کر رہی ہیں۔ علی امین گنڈاپور نام لے کر بتائیں کس سے بات ہوئی۔ محسن نقوی اگر تصدیق کریں تو پھر درست کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا اصل میں جو بھی پارٹی کے سامنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ ایسے کوئی بیانات دیتا ہے یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، تو حسیب کا سانپ بھی ہوا نا، تو یہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہماری وجہ تھوڑا زیادہ ہو گئے ہیں، یہ فرق ہے۔ پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ زیادہ ہو گئے ہیں۔ خود کو پارٹی سے منسلک کر کے نقصان پہنچانے والے آستین کے سانپ ہیں۔ خود کو کارکن بنا کر بانی پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے حکومت کمیشن بنانے سے ڈر رہی ہے کیونکہ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ 8 فروری کے جلسے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، بہترین جلسہ ہوگا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریپریزنٹیشن چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق ہوگی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر کا الگ سے ریپریزنٹیشن فائل کرنے کا امکان ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر ATC اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تعینات. جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات. جسٹس ارباب محمد طاہر FIA کورٹس کے انتظامی جج تعینات. چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد آفس آرڈر جاری. انتظامی تبدیلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے کے بعد کی گئی. اسلام آباد کی ٹریفک میں بہت زیادہ کشادگی آئے گی اور لوگوں کو بہت سہولت ملے گی، ان کا وقت بچے گا. میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے یقیناً یہاں پہ اسلام آباد میں پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے. پنجاب سپیڈ محسن سپیڈ میں بدل گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین جناح اسکوائر منصوبے کے افتتاح پر خطاب میں کہا محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے برق رفتاری، ذمہ داری اور فرض شناسی سے 72 روز میں منصوبہ مکمل کیا. محسن نقوی کی کاوشوں سے پچھلے ریکارڈز میں اضافہ ہو رہا ہے. منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی. اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا. سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا. موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے. 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا. اس کا مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ نہیں. ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. متحدہ اپوزیشن کا ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ. حکومت مستعفی ہو کر فوری الیکشن کا اعلان کرے. اسلام آباد میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کمیشن آزاد و خود مختار ہے تو اس کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے. اسد قیصر کا کہنا تھا اجلاس میں ملکی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا. ملک میں آئینی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. شاہد کاکا عباسی کا کہنا تھا تمام جماعتوں نے اتفاق کیا نئے انتخاب ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. اجلاس میں حکومت کے خلاف ممکنہ الائنس پر بھی گفتگو. صدر مملکت آصف زرداری سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے. چینی وزیر خزانہ، پاکستانی سفیر، پاکستان میں چینی سفیر نے استقبال کیا. صدر مملکت کا دورہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید بڑھانے میں کردار ادا کرے گا.